اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، کچھ عرصہ پہلے ہم نے بہلول دانا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ جس بہلول سے ہمارا تعارف کروایا گیا ہے وہ ایک فرضی کردار ہے اور ائمہ طاہرین کے اصحاب میں سے کسی صحابی کا نام وہب بن عمر یا بہلول نہیں ہے۔ ہمارے اس ویڈیو پر ہمارے بہت سے شیعہ بھائیوں نے اعتراض کیا اور ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہم نے اس ویڈیو میں یہ گزارش کی تھی کہ بہلول فرقہ صوفیہ کا بنایا ہوا ایک کردار ہے جس کو ہمارے کچھ شیعہ علماء نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ ہم یہاں گزارش کرتے چلیں کہ علم الرجال میں بہلول یا وہب بن عمر نامی کسی شخصیت کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے جب وہ ویڈیو تیار کی تو بہلول کو بہلول پکارا اور اس پر بھی ہمارے معزز ناظرین نے اعتراض کیا کہ ان کا نام بہلول ہے تو آپ بہلول کیوں پکار رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ کتابوں اور لغت میں بہلول کا جو تلفظ کیا گیا ہے وہ بہلول ہی ہے۔ بہرحال ہم عوام میں معروف تلفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں انہیں بہلول ہی کہیں گے۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ قاضی سید نور اللہ شوستری سے قبل شیعت بہلول نامی کسی کردار سے آشنا نہیں تھی اور شیعہ کتابوں میں اس کردار کا تذکرہ نہیں ملتا۔ قاضی سید نور اللہ شوستری کے بہلول کو اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں شمار کرنے کے بعد قاضی صاحب کے بعد آنے والے علماء نے بہلول کے کردار کو اپنی کتابوں میں جگہ دینا شروع کی اور ہمارے متاخرین شیعہ علماء نے قاضی نور اللہ شوستری اعلی اللہ مقامہ پر اعتماد کرتے ہوئے اسے شیعہ شمار کیا۔ بہرحال صوفیاء کے وضع کردہ اس کردار بہلول کی کرامات کتابوں میں درج ہونا شروع ہوئیں۔ تاریخ اور تحقیق و مطالعے سے عدم دلچسپی کا عام رواج جو ہماری ملت جعفریہ کا خاصہ بن چکا ہے، بہلول کے کردار کو ایک طلسماتی اور کراماتی کردار کے طور پر اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ اس پر مزید یہ کہ ہمارے ذاکرین نے سٹیج سے اس سے منسوب دلچسپ چٹکلے شیعہ سامعین کو سنا کر بہلول نامی اس کردار کو مکمل طور پر ایک عارف و کامل شیعہ کا جامہ پہنا دیا اور یہ ایک ایسا کردار بن گیا کہ جو ائمہ طاہرین اور شیعت کے دفاع میں ہارون عباسی جیسے ظالم و جابر حکمران سے ٹکر لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ناظرین، لوگوں کی تنقید اور زجر و توبیخ پر ہم نے تاریخ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے مولا سے مدد طلب کی۔ اس پر امام زمانہ علیہ السلام کی توفیقات ہمارے شامل حال ہوئیں اور ایک ایسی ہستی کے حالات پر نظر پڑی کہ جو نہ صرف اصلی صحابی امام تھا بلکہ بہلول کی بیان کردہ کئی کرامات، خصوصیات اور واقعات اصل میں انہی کی ہستی سے صادر ہوئیں۔ ان کا اسم گرامی جابر بن یزید جوفی ہے اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، جناب جابر جوفی زبردست عالم دین، زبردست عارف اور زبردست مناظر تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی جناب جابر پر خاص کرم اور عنایات تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر جوفی کو علم تفسیر کی بھی تعلیم دی تھی۔ جناب جابر کی تفسیر قرآن کے بارے میں مفضل بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جابر کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس میں سے کسی گھٹیا یعنی پست کو بیان نہ کر کہ وہ اسے نشر کر دیں گے۔ امام کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب جابر کی تفسیر قرآن میں ایسے اسرار و رموز تھے کہ جسے عوام سے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جمیل بن دراج سے روایت ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا ہم لوگوں کو تفسیر جابر میں سے بیان کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بے وقوف بندوں کو بیان نہ کر
کہ وہ اسے نشر کر دیں گے۔ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ ناظرین، بہلول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بہلول نے دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا اور وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرتا اور بچوں کی طرح اپنی لاٹھی کو گھوڑا بنا کر اس کی سواری کرتا، نیز بچوں کے ساتھ کھیلنا اور مٹی کے گھروندے وغیرہ بنانا اس کا مشغلہ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب باتیں من گھڑت ہی ہیں اور بہلول کے اس فرضی کردار کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ہم بیان کرتے چلیں کہ جناب جابر جوفی نے جب اسرار آل محمد لوگوں سے بیان کرنا شروع کیے تو لوگوں نے جناب جابر کو دیوانہ کہنا شروع کیا۔ عبدالحمید بن ابی سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا جب ولید کو قتل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ جمع ہیں۔ جب میں ان کے پاس آیا تو دیکھتا ہوں کہ جابر جوفی موجود تھے، جن کے سر پر ریشم کا لال عمامہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے اوصیاء کے وصی اور انبیاء کے علم کے وارث محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ یعنی جناب جابر اس وقت امام محمد باقر سے حاصل کیے گئے اسرار لوگوں سے بیان فرما رہے تھے۔ پس لوگوں نے کہا جابر دیوانہ ہو گیا ہے، جابر دیوانہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا تھا کہ جابر بن یزید جوفی کی آپ کے نزدیک کیا منزلت ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ اس کی ہم سے وہی منزلت و نسبت ہے جو جناب سلمان محمدی کی رسول اللہ سے تھی۔ کتاب تفسیر جابر جوفی میں رجال کشی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ علی بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جابر ایک دن اس حال میں گھر سے نکلے کہ ان کے سر پر ٹوکری تھی اور وہ اپنی لاٹھی پر سوار تھے، یہاں تک کہ وہ کوفہ کی گلیوں سے گزرے تو لوگ کہنے لگے کہ جابر دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم چند دن وہاں رہے، پھر حشام بن عبد الملک کا خط آ گیا کہ جابر کو اس کے پاس لایا جائے۔ چنانچہ گورنر کوفہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جابر اختلاط کا شکار ہے، یعنی پاگل ہو چکا ہے۔ لہٰذا گورنر نے یہی بات حشام کو خط میں لکھی، مگر اس نے اس بات کا بھروسہ نہ کیا۔ پھر جابر اپنے سابقہ حال میں لوٹ گیا۔ ناظرین، جناب جابر نے ظالم حکمرانوں سے بچنے کے لیے دیوانگی کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ جو کچھ اس طرح کے اسرار بیان کرتے وہ لوگوں کی عقلوں سے ماورا ہوتے تو لوگ انہیں دیوانہ کہتے۔ ناظرین، نعمان بن بشیر روایت کرتا ہے کہ میں جابر جوفی کا ساتھی تھا کہ جب ہم مدینہ سے نکلے تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو خدا حافظ کہا اور خوش خوش آپ کے پاس سے نکل گیا، یہاں تک کہ ہم اخیربا کے علاقے میں پہنچے جو ہمارا فید سے مدینہ تک بروز جمعہ رکنے کا پہلا مقام تھا۔ بس ہم نے نماز ظہر پڑھی۔ جب ہم اونٹ پر سوار ہوئے تو ایک لمبا شخص سامنے موجود تھا کہ جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ جابر نے وہ خط لیا اور اس خط کو بوسہ دیا، پھر اپنی آنکھوں سے لگایا تو پتہ چلا کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے جابر بن یزید جوفی کو بھیجا گیا خط تھا۔ اس پر سیاہی ابھی گیلی تھی۔ بس جابر نے خط لانے والے سے پوچھا کہ تم میرے مولا سے کب ملے تھے؟ اس شخص نے کہا اسی گھڑی میں۔ جابر نے اس سے کہا کہ نماز سے پہلے یا اس کے بعد؟ اس نے کہا نماز کے بعد۔ چنانچہ جابر نے خط کی مہر کھولی اور اپنے چہرے کو پکڑے ہوئے اس کو پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچا۔ پھر اس نے خط کو پکڑا اور میں نے اس کو نہ ہنستے دیکھا اور نہ خوش دیکھا، یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچ گیا۔ جب ہم رات کے وقت کوفہ پہنچے اور رات گزاری اور صبح کی تو جابر کے پاس آیا۔ میں نے پایا کہ وہ پہلے ہی باہر نکل چکا ہے، اس حال میں کہ اس کے گلے میں ایک پتھر تھا جو اس نے لٹکایا ہوا تھا، اور وہ اپنی لاٹھی پر سوار تھا اور گلی کوچوں میں کہتا پھر رہا تھا کہ میں منصور بن جمہور کو یہاں کا حاکم دیکھ رہا ہوں جو ابھی تک معمور نہیں کیا گیا، اور اسی قسم کی دوسری عجیب باتیں کہہ رہا تھا۔ اس نے یعنی جابر نے
میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور نہ ہی میں نے اسے کچھ کہا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ رونے لگا۔ میرے اور اس کے پاس بچے اور لوگ جمع ہو گئے۔ بس جابر آیا، حتیٰ کہ صحن میں داخل ہوا اور بچوں اور لوگوں کے ساتھ گھومنے لگا۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ جابر دیوانہ ہو گیا ہے۔ بخدا چند ہی دن ہوئے کہ حشام بن عبد الملک کا اپنے والی یعنی گورنر کوفہ کے پاس خط آیا کہ ایک شخص پر نظر رکھو جس کا نام جابر بن یزید جوفی ہے، اور اس کا سر قلم کر دو اور اس کا سر مجھے بھیج دو۔ بس والی کوفہ اپنے ہم نشینوں کی طرف مڑا اور پوچھا کہ جابر بن یزید کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا معاملہ درست کرے، یہ ایک شخص تھا جس کے پاس علم و فضیلت اور حدیث تھی، اور اس نے حج کیا تھا، پھر یہ دیوانہ ہو گیا، اور یہ وہی ہے جو صحن میں بچوں کے ساتھ لاٹھیوں پر سوار کھیل رہا ہے۔ یہ سن کر کوفہ کا گورنر اسے دیکھنے آیا اور دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور یہ سب لاٹھیوں پر سوار تھے، تو گورنر نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے مجھے اس کے قتل سے بچا لیا۔ اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ کچھ ہی دن ہوئے کہ منصور بن جمہور کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے وہی کام انجام دیے جو جابر نے بیان کیے تھے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام کا خط ملنے کے بعد اس دیوانگی کو اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا، اور آل محمد کا دیوانہ کوئی بہلول دانہ نہیں بلکہ حضرت جابر بن یزید جوفی ہیں۔ ناظرین، جابر کا بیان ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے 70,000 ایسی احادیث بیان کیں جو میں نے ابھی تک کسی کو بیان نہیں کی ہیں اور نہ ہی کسی کو بیان کروں گا۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ نے اپنے جو راز مجھے بیان فرمائے ہیں جن کو میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا، تو اس طرح آپ نے مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے۔ بس بعض اوقات میں اپنے سینے میں جوش محسوس کرتا ہوں اور مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، جب تجھ پر جنون کی ایسی کیفیت طاری ہو تو صحرا میں نکل جا، وہاں گڑھا کھود اور اس میں اپنا سر ڈال کر یہ اسرار اس طرح بیان کر کہ مجھے امام محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے یوں اور یوں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام نے انہی جناب جابر کو آسمان و زمین کے ملکوت بھی دکھائے تھے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنا سر اٹھا۔ بس میں نے اپنا سر اٹھایا اور میں نے چھت کی طرف دیکھا تو وہ پھٹی ہوئی تھی، اور ایک چمکدار نور مجھے نظر آنے لگا جو اس قدر نورانی تھا کہ اس کی طرف دیکھنے کی مجھ میں طاقت نہ تھی۔ پھر امام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت یعنی سلطنت کا یوں ہی مشاہدہ کیا تھا۔ پھر امام نے جابر سے فرمایا کہ اپنا سر نیچے کر لے، تو اس نے اپنا سر نیچے کیا۔ پھر فرمایا اب اپنا سر اٹھا، تو دیکھا کہ چھت دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھی۔ ناظرین، اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر کو زمین پر بھی اپنے اختیار اور سلطنت کا مشاہدہ کروایا تھا۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہی عطا کردہ علم تھا کہ جناب جابر علم منایا و بلایا کے بھی زبردست عالم تھے، یعنی مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبریں پہلے سے دے دیا کرتے تھے۔ عمر بن شمر سے روایت ہے کہ کچھ لوگ جابر جوفی کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ ان کی مسجد کی تعمیر میں ان کی مدد کر دیں، یعنی انہوں نے جناب جابر سے مالی تعاون کی درخواست کی۔ جناب جابر نے کہا کہ میں اس چیز کی تعمیر میں مدد نہیں کر سکتا جس سے ایک مومن گر کر مر جائے گا۔ لوگ وہاں سے اٹھے اور باہر نکل کر جناب جابر کو کنجوس اور بخیل کہتے ہوئے جھٹلانے لگے۔
بس جب اگلا دن ہوا اور عصر کا وقت آیا تو مسجد تعمیر کرنے والے معمار کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر مر گیا۔ ناظرین، اسی طرح جناب جابر کی مستقبل کی خبریں دینے کے مزید واقعات بھی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اگر وہ تمام واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تو یہ ویڈیو بے حد طویل ہو جائے گا۔ بہرحال جناب جابر جوفی ہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے تمام تر کمالات، کرامات، جنون اور مستقبل بینی کو ایک فرضی کردار بہلول کی ذات میں سمو کر فرقہ صوفیہ سے تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ مکتب شیعہ میں درجنوں ایسے حقیقی کردار موجود ہیں جو خود ساختہ بہلول سے 1000 گنا زیادہ صاحبان کرامت اور صاحبان اسرار و رموز ہیں۔ ہمارے مجلسیں پڑھنے والے ذاکرین اور ممبر سے واقعات آل محمد سنانے والے خطباء سے گزارش ہے کہ وہ شیعہ عوام کو ائمہ طاہرین سے فیض پانے والے حقیقی کرداروں کا تعارف پیش کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو حقیقی کرداروں کا تعارف حاصل ہو سکے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔